وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، شرح سننا امام بغوی کی کتاب سے آپ نے ایک اثر بھیجا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ ان جہنم لتذیق علی الکافر کتذیق الزج فی الرمح، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک جہنم کافر پر اتنی تنگ ہو جائے گی جس طرح کے نیزے کے اندر لوہے کا سرا یہ زج تنگی کے ساتھ فٹ کیا جاتا ہے۔ جی یہ اثر جو ہے نا شرح سننا امام بغوی کی اس میں موجود ضرور ہے، لیکن سند کے ساتھ جو ہے نا یہ اثر آپ کو مل جائے گا امام ابن ابی دنیا کی کتاب صفت النار جلد 1 صفحہ 129 پر حدیث نمبر 204، اور اس کے علاوہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام المحدثین تھے ان کی کتاب الزہد والرقائق اس میں یہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ 181 پر آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ محمد بن یسار عن قتادہ اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین، تو یہ جو ہے یہ ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے اثر، کیونکہ قتادہ بیان کر رہا ہے عبداللہ بن عمر سے۔ یہ قتادہ جو کہہ رہا ہے نا عبداللہ بن عمر کے والے سے، تو قتادہ اور عبداللہ بن عمر کے درمیان انقطاع ہے اور یہ منقطع ہے، جی اس لیے انقطاع کی وجہ سے سند ضعیف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوچھا ہے جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کی آمد پہ لوگ کھڑے رہیں وہ ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یہ حدیث چاہیے۔ جی آمد پہ لکھیں، آمد ہے لکھا نا آپ نے، جی اچھا جی۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر جو ہے وہ 2754 نمبر پر، سنن نبی داود میں 5229 نمبر پر، اور اسی طرح ایک اس حدیث کی مضبوط قسم کی سند یا مضبوط شاہد کہہ لیں وہ طبرانی کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح امام ابن سعد کی طبقات ابن سعد کے اندر جلد 6 صفحہ 477 پر بھی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ ابو داؤد میں جو ہے نا یہ آپ دیکھ لیں، یہ صحیح ہے سند کے اعتبار سے ابن سعد وغیرہ کے اندر۔ جی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عامر سے کہا تھا کہ اجلس فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من احب ان یمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ ابن عمر سے کہا بیٹھ جائیں، اس لیے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے تھے جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے رہیں تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہاں جی صحیح حدیث ہے یہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، من باع بیعتین فی بیعۃ فلہ اوکسہما او الربا، یہ روایت سنن نبی داود کے اندر موجود ہے۔ محدث البانی نے سلسلہ صحیحہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے، سند اس کی حسن ہے۔ سنن ترمذی، سنن نسائی، المنتقی ابن الجارود اور ابن حبان نے صحیح کے اندر جو لفظ ذکر کیے ہیں اس میں لفظ منع کیا ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام بیعتین فی بیعۃ، تو یہ جو روایت ہے اسے قسطوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو بھائی قسطوں پر خرید و فروخت کرنا، یہ یاد رکھے قسطوں پہ لین دین کرنا تو جائز ہے، بس اتنا اختلاف ہے کہ آیا جو قیمت نقد ہو وہی قیمت ادھار ہو پھر جائز ہے، یا قیمت کا فرق ہو تب بھی جائز ہے۔ تو اس بارے میں اہل علم و فضل کا اختلاف ہے، لیکن راجح موقف صحیح وہ یہی ہے، میری تحقیق تو اسی حوالے سے ہے کہ اگر ایک چیز 50,000 کی ہے اور قسطوں پر اگر وہ 60,000 کی ملے گی تو یہ سود ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے یہ۔ جی میں تو بھائی اس کو یہ سمجھتا ہوں۔ باقی کچھ علماء جو ہیں اس طرح کی بیع سے قیمت کے فرق کے ساتھ جو ہے اس کو جائز کہتے ہیں، لیکن صحیح اور راجح بات یہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کے اندر سے
یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایک چیز کی دو قیمتیں مقرر کرنا، یا تو وہ کم قیمت ہوگی یا وہ سود ہوگا. تو بھائی اس طرح قیمت کے فرق کے ساتھ قسطوں پر بیع کرنا یہ حرام ہے جی، سود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.